الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ سورہ احزاب یعنی قرآن مجید کے 33ویں سورے کی آیت نمبر 33 ہے۔ موضوع گفتگو امامت، اور اب تک کچھ مختصر سی گفتگو اور چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جن آیات کریمہ کہ نزول کا ہدف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کی حفاظت کے لیے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفاء رسول اللہ کون ہیں یہ واضح کر دیا جائے، لہٰذا ان آیات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل بیت علیہم السلام کی امامت اور خلافت کو بہت ہی واضح طریقے سے بیان کر دیا۔ اور انہی آیات میں سے ایک ہے آیت تطہیر کی جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اللہ نے تو صرف یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تمہیں ہر طرح کی نجاست سے پاک اور پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہاں پر جو ہماری گفتگو کا طریقہ ہوگا اور طریقہ استدلال ہوگا، پہلے مرحلے میں ہم شیعہ اور سنی دونوں نظریات کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد ایسے نظریات کو بھی کہ جن کو ہم نہ بھی مانتے ہوں، یعنی اہل تشیع نہ بھی مانتے ہوں، اور حتیٰ ایسا نظریہ اس آیت سے اگر اخذ کیا جائے کہ جس میں صحیح معنی میں فضائل اہل بیت ظاہر نہ ہوں، تو بھی کوشش کریں گے کہ انہی نظریات کے ذریعے سے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو ثابت کیا جائے۔ اب پہلا مرحلہ جو اس آیت کے ضمن میں بیان ہو وہ یہ کہ یہ آیت سورہ احزاب میں پہلے ازواج رسول اللہ کو خطاب کیا گیا، وقرنا فی بیوتکن، اور جتنی بھی ضمائر تھیں وہ کننا وانتن یعنی مخاطب ازواج رسول اللہ تھی۔ بعد میں ایک دم سے ضمیریں بدلیں اور کننا کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کننا کے بعد اب سلسلہ شروع ہو گیا قم کا۔ تو بعض دفعہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ آیات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے لیے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جب تک خطاب ازواج رسول اللہ سے تھا تو اس وقت تک ضمائر آتی رہیں کننا کی، اور جب خطاب اہل بیت علیہم السلام سے ہوا تو ضمیریں بدل گئیں، کننا کی جگہ قم آ گئی۔ تو پہلا تو اس کا یہ ایک مرحلہ ذہن میں رہے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ذہن میں رہے اور سوال یہ آ سکتا ہے ذہن میں کہ اہل بیت ہے کون؟ تو اتنی بات واضح ہے کہ اہل بیت کے معنی قرآن میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور لغت میں بھی، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اگر لغت میں دیکھا جائے تو اہل بیت میں سبھی آ سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت میں گھر والے، مخصوصاً خواتین سے نہیں ہے اس کا تعلق۔ لیکن پھر بھی اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ جی لغت کے اعتبار سے تو اہل بیت میں بیویاں آ گئیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو واقعہ پورا یہ ہے کہ ایک دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، مولا علی، امام حسن، امام حسین، واقعہ تفصیل سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک چادر کے نیچے، اور چادر کو کہا جاتا ہے کسا، یہ کسا یمانی تھی، اور جب آپ سب اس چادر کے نیچے آ گئے تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اب بعض دفعہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ چادر کے نیچے کیسے آ سکتے ہیں، تو یاد رکھیں چادر کے نیچے آنے سے مراد یہ کہ ایک چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوڑھی بھی ہے، ایک طرح سے جناب سیدہ بھی آ گئی، مولا علی بھی آ گئے، امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے،
اور یہ عام طور پہ ہوتا ہے، ایک چادر کے نیچے کئی افراد آ گئے یا ایک لحاف کے نیچے کئی افراد آ گئے، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ جی ایسا ہوتا کب ہے کہ ایک چادر کے نیچے سب آ جائیں، یہ اکثر جگہ ہوتا ہے، عام طور پہ ہوتا ہے، گھر والے ایک چادر کے نیچے آ سکتے ہیں۔ اور کہیں بھی کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ چادر اوپر سے اڑا دی گئی اور سب ایک خیمہ سا بن گیا، اس کے اندر چلے گئے، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کو اڑا ہوا تھا، ایک جانب سے مولا علی، جناب سیدہ امام حسن امام حسین، سب نے چادر کو اتنا کر لیا کہ یہ چادر کے اندر مانے جائیں، مثال کے طور پہ سب بیٹھے ہوئے، ہم چادروں کو یہاں تک لے لیں تو یہ کہا جائے گا کہاں ہیں؟ چادر کے نیچے ہیں، لیکن چادر کے نیچے سے قطعاً یہ مراد نہیں کہ ہر انسان پورا چادر کے اندر چلا جائے، کیونکہ اگر ایک انسان بھی چادر کے اندر ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ پورا کا پورا وہ چادر ہی کے اندر ہو، بلکہ کچھ حصہ بھی اگر چادر کے اندر ہو تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کہاں ہے؟ چادر کے نیچے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آیت کا نزول ہوا، ارشاد ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ کتب شیعہ اور سنی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی جناب ام سلمہ کے گھر میں، اور جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے اس چادر کے نیچے جب آنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم خیر پہ ہو لیکن چادر میں داخل نہ ہو، انہیں داخل نہیں ہونے دیا۔ اب جب جناب ام سلمہ کو داخل نہیں ہونے دیا تو باقی ازواج مطہرات کے بارے میں تو سوال ہی بیکار ہے کہ وہ داخل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ بس معلوم یہ ہوا کہ فقط یہ افراد تھے، یعنی پنجتن علیہم السلام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی، جناب سیدہ امام حسن امام حسین علیہم السلام۔ اگر کوئی ان کے علاوہ ہوتا اور تاریخ میں اس کا ذکر ہوتا، اور اگر کوئی ایسی روایت لے بھی آئے کسی جگہ سے اور ایک گمنام روایت ہو، گمنام کتاب سے، یا ایک ضعیف روایت ہو تو اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ عموماً جو روایات شیعہ اور سنی ہیں اس میں یہی بیان ہوا کہ جب آیت تطہیر کا نزول ہوا تو یہ 5 افراد چادر کے نیچے تھے، جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو نہیں آنے دیا گیا۔ اب لغت کے اعتبار سے کوئی بھی اس کے معنی لے لیے جائیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر میں کون تھا، ہمیں مطلب ہے رسول کی چادر کے نیچے کون تھا۔ ہمارا تعلق اس وقت لغت سے نہیں کہ ڈکشنری میں اس کے کیا معنی ہیں، ہمارا تعلق اس سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت میں کس کو اہل بیت علیہم السلام ظاہر کیا اور کن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو تمام کتب شیعہ اور سنی میں اس بات کا واضح اعلان کیا گیا کہ یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ کے ساتھ یہ 4 ہستیاں، یعنی مولا علی، جناب سیدہ امام حسن امام حسین تھے، اور آیت تطہیر میں جو اہل بیت رسول اللہ کہا گیا ہے وہ ان کو کہا گیا ہے اور ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ یہ پاکیزگی ہے کیسی، تو کہا جا سکتا ہے کہ ہم مکتب تشیع اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ظاہری نجاست سے بھی پاک اور پاکیزہ ہیں اور باطنی نجاست سے بھی پاک و پاکیزہ ہیں۔ ظاہری نجاست یعنی یہ جو ظاہری نجاستیں جسموں پہ لگ جاتی ہیں وہ ان سے بھی پاک و پاکیزہ ہیں، اور باطنی نجاست یعنی بغض و حسد، شرک، گناہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بھی قسم کی معصیت، وہ اس سے پاک اور پاکیزہ ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ یہاں پر ہم پاکیزگی کے معنی یہ نہیں لیتے کہ جو اہل تشیع لیتے ہیں، تو یہی وہ بحث ہے کہ یہاں پر ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی اس معنی میں بھی لینا چاہے تو وقتی طور پر ہم اسے اجازت دے دیتے ہیں اور یہی کہہ دیتے ہیں کہ چلو آپ کسی بھی معنی میں طہارت سمجھ لیں، فی الحال ہم نے آپ کو اتنی اجازت دی اور آپ کے ساتھ ہو گئے کہ جس طرح کی بھی طہارت کا اعلان آپ سمجھ لیں آپ کو حق ہے، لیکن آخر میں ہم سوال اتنا کریں گے کہ چلیں جیسی بھی طہارت تھی، کیا ایسی کوئی آیت کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ یہ ہو گیا پہلا مرحلہ آیت تطہیر کے بارے میں مختصر سی گفتگو۔ گو کہ اس آیت کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، طویل گفتگو ہو سکتی ہے، مفسرین نے کیا کہا، مؤرخین نے کیا کہا، لیکن جو اجمالاً گفتگو تھی وہ یہی تھی۔ اب آتے ہیں اس سے کیا تعلق امامت کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد رسول اللہ جب مسئلہ خلافت پیش آیا تو کیا حضرت علی کے علاوہ کوئی اور تھا کہ جس کے لیے قرآن میں اس کی طہارت کا اعلان ہوا ہو؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ جی جناب سیدہ امام حسن امام حسین، یا اب ہم اجازت دیتے ہیں کوئی اگر اس آیت میں ان کے علاوہ
ازواج کو بھی شامل کرنا چاہے، فرض کریں جی ازواج کو شامل کرنا چاہ رہا ہے، ہمارے حساب سے نہیں ہے شامل، کسی بھی شیعہ سنی کے حساب سے وہ شامل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شامل کرنا چاہے تو بحث میں قاعدہ ہوتا ہے کہ چلو اچھا یہ بھی مان لیا، تو چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں جی ہم نے مان لیا کہ ازواج بھی شامل تھیں، لیکن اب یہ سوال ہوگا بعد رسول اللہ جب مسئلہ خلافت اٹھا، آیا دعوی خلافت کرنے والوں میں کوئی بھی ایسا فرد تھا سوائے مولا علی کے کہ جس کے لیے اللہ نے پاکیزگی کا اعلان کیا ہو قرآن مجید میں؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ بس عقل یہ کہتی ہے کہ جب امامت اور خلافت کا مسئلہ آئے تو ایسے کو منتخب کیا جائے، ایسے کی جانب زیادہ توجہ دی جائے کہ جس کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان۔ کون سی طہارت؟ یہاں بھی ہم نے عرض کیا کہ اجازت دیتے ہیں جو بھی معنی آپ لے لیں، بس جس معنی میں بھی آپ طہارت لے لیں، ہم یہ سوال کریں گے چلیں جیسی بھی طہارت ہو، کیا ایسی طہارت کا اعلان کسی اور کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا؟ جواب ملے گا نہیں کیا۔ بس یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ اگر بعد رسول اللہ چند افراد کے درمیان امر دائر ہو جائے، یعنی یہ بحث ہو کہ ان میں سے کون سا خلیفہ ہے، تو عقل یہ کہتی ہے جس کو اللہ نے پاک اور پاکیزہ قرار دیا ہے اس کی اطاعت کی جائے، اس کو خلیفہ مانا جائے، اس کو امام مانا جائے۔ لہذا ہم نے آیے تطہیر کو دلیل بناتے ہوئے اگر دامن تھاما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مولا علی کا تھاما۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ امام حسن امام حسین نے بھی اپنے آپ کو امام کہا، تو کہا جائے گا ہاں امام کہا، لیکن مولا علی کی زندگی میں نہیں کہا۔ مردوں میں سوائے مولا علی کے کوئی بھی عالم اسلام میں بعد رسول اللہ ایسا فرد نہیں تھا کہ جو بھی احتمال دیا جائے حتیٰ ازواج رسول اللہ کو شامل کر لیا جائے تو کہا جائے گا وہ ہو گئی شامل، چلیں جی ہو گئی۔ کیا کوئی مرد شامل ہوا؟ نہیں ہوا۔ مردوں میں فقط اور فقط مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ پہلے مرحلے میں مولا علی نے جب امامت کا دعویٰ کیا کہ جی رسول اللہ نے وصیت فرمائی تھی، اگلے مرحلے میں اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئے مباہلہ کا بھی ذکر ہوگا کہ جس کو بنیاد بنا کر امامت مولا علی علیہ السلام کو ثابت کیا جاتا ہے۔ تو بس امامت مولا علی اور حقانیت مولا علی علیہ السلام ثابت ہو جاتی ہے کس کے ذریعے سے؟ آیے تطہیر کے ذریعے سے۔ طریقہ کیا ہے استدلال کا؟ پھر آپ کے سامنے مختصر سا بیان کیا جائے کہ کسی کو بھی آپ مان لیں، لیکن آخر میں آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ مردوں میں بعد رسول اللہ سوائے مولا علی کے اور پھر اگلے مرحلے میں امام حسن امام حسین کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی طہارت کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہو۔ بس جب ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو اگر ان کے اور غیر کے درمیان سوال ہو کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، کس کو امام بنایا جائے، یا کون زیادہ افضل ہے، تو کہا جائے گا جس کو اللہ نے پاک اور پاکیزہ قرار دیا ہے وہ ایک فضیلت رکھتا ہے ان کے اوپر کہ جن کی پاکیزگی کا اعلان نہیں ہوا۔ بس عقل یہ کہتی ہے جب پاک اور پاکیزہ آپ کے درمیان ہے تو دین اس کے حوالے کریں، دین اس سے سمجھیں، کیونکہ وہ پاک اور پاکیزہ ہے، ہر طرح کی نجاست ظاہری اور باطنی سے محفوظ ہے۔ بس ہم دین اس سے لیں جو ہر طرح کی برائیوں سے پاک اور پاکیزہ ہے، یا دین اس سے لیں کہ جس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ پاک اور پاکیزہ ہے یا نہیں۔ یہیں پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔